اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MS نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، طریقۂ تحفظ آئین پاکستان کے زیر انتظام کونسل اور عمران بلوچ اور منظور پشتون بھی کل شریک ہوں گے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اپوزیشن کا ایک جو PTI کے ہے، اس میں زیر صدارت ایک بنی ہے جو جسے طریقۂ تحفظ آئین پاکستان کہتے ہیں، اور اسے بنایا گیا۔ اس میں PTI شامل ہے اور محمود اشرفزئی کی پارٹی شامل ہے، اور ایک جو حامد رضا صاحب ہیں وہ شامل ہے، جو طریقۂ سنت کہتے ہیں سنی جماعت، وہ شامل ہے، اور جو مجلس قادیانی جو اس کی شامل ہے، مجاہد نام نہیں رہا، وہ شامل ہے، علم شامل ہے، اور اس میں جو شہید خان عباسی کی پارٹی ہے وہ شامل ہے۔ اس کا مین مقصد تھا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑا کہ اس کی کوئی خاص کارکردگی اس سے تو اچھی PDM کی تھی جو عمران خان کے دور میں تھے، جس کی صدارت فضل الرحمان، پیپل پارٹی اور 3 بڑی جماعتیں تھیں۔ لیکن سب سے بڑی اس وقت جو مقبول ترین جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور جو منگولوں کی بہن چنگیز خان کی نسل سے جو ہیں مریم نواز، اس سے بھی ظالم ہے، جو ہلاکو خان سے بھی ظالم ہے، جو PTI کا لوگ جلد سے جلوس نکالتا ہے، اس کے بعد اس پر ایسا ظلم کرتے جیسے فرعون نے بھی ظلم کم کیا ہوگا، لیکن مریم نواز کے ظلم عورتوں کے حاملہ گر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فرعون سے بھی ظالم ہے جو اس ظلم و ستم کرے۔ یہ دیکھیے، میری بات یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ جب شیخ مجیب کو ایک تھپڑ مارا، اس کے بعد شیخ مجیب کا جو جملہ تھا، اس نے کہا کہ بھٹو کو جا کر بتا دو مجھ سے فارغ ہو کر یہ تجھے پھانسی پر لٹکائیں گے۔ جو آج PTI کے ساتھ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی جو عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا، اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مریم نواز آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ اور آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ تو کوئی نہ عوام ہوگی، نہ پاکستان کی قوم آپ پر وہ تھو کرے گی، میڈیا جو آپ پر تھو کرے، نہ کوئی ہوگا پھر آپ کے لیے، نہ تو MN MP، نہ خواجہ آصف نکلے گا، نہ سعد رفیق نکلے گا، نہ اسرانہ ثنا نکلے گا، نہ عطا تارڑ نکلے گا، نہ اعظم ندی تارڑ نکلے گا۔ یہ سب اپنے مفاد کی خاطر جو کریں، وہ اس وقت نظر نہیں کہ تمہارا وہ منہ بولتا ہوگا۔ آئینی تحفظ تحریک میں جو پاکستان کے لوگ اور جو تقریریں ہوئی، جن میں صحافیوں نے کچھ تقریریں کی، اور سیاستدانوں نے بھی، عمر ایوب نے بھی کہا کہ مارگن بلوچ کو بلوچستان میں جلسے کرنے کی اجازت دے تو لگ پتہ جگہ۔ بس سچ بات ہے کہ ڈاکٹر مارگن بلوچ اور منظور پشتون بہت مقبول ہیں، اور انہیں عوام کی سپورٹ اس لیے کیونکہ عوام کے وہ امنگوں پر ہی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مارگن بلوچ جب اسلام آباد آئی تھی، اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، اور ان کی بات کو توجہ سے سننی چاہیے، کیونکہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ ڈاکٹر رنگ بلوچ کے مطالبوں پر غور کرتی اور ان کو سنتی اور اس کے مطالبوں پر عمل کرتی، لیکن افسوس ان پر سردیوں میں واٹر کینن اور واٹر جو استعمال کیے جا رہے ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور ان سے جب وہ واپس گئے بلوچستان میں، ان کا بہت بڑا استقبال ہوا۔ بلوچ کیونکہ کامیابی یا ناکامی نہیں ہوتی، لیکن کوشش بہت بڑی ایک ہوتی ہے۔ جب سے میں اس بات پر وعدہ کرتا ہوں، جب عمران خان صاحب کی حکومت یا PTI کی آئے گی، سب سے پہلے ہمارا یہی مدعا ہوگا کہ عمران خان کو چاہیے کہ جو لوگ اغوا کیے جاتے ہیں، جو بھی ہوں، انہیں اغوا نے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور تمام لوگوں کو بحال کیا جائے اور فوری طور پر عدالتوں میں منتقل کر دے۔ اگر ہاں کسی ایجنسی یا کسی کو ضرورت ہے کسی شخص پر، وہ عدالت سے جانب سے رجوع کرے اور عدالت کا پروسیجر اس کے بعد لے، تاکہ ان کے خاندان یا ان کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارا بندہ یا ہمارا فرد ان کے پاس ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ اغوا ہو اور کہیں اور جہاں سے ملے جو زندہ نہ ہو۔ MS نیوز کی ناظرین، جو چل رہی ہے کونسل جو اسلام آباد میں 4 جگہ تبدیل کی گئی، اس کے بعد کیا آج مارگن بلوچ اور منظور پشتون خطاب کریں گے جو شریک ہوں گے؟ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس وقت تک مجھے 90% کنفرم نہیں ہے، 10% چانس ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں اور وہ اس میں خطاب کریں۔ کیا عمران خان صاحب نے تو ہدایت دی ہے کہ ڈاکٹر رنگ بلوچ، مارگن بلوچ اور منظور پشتون
کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے اور ان کو کہا کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ میں کہتا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سلمان اکمل راجہ اور اپنی بہن علیمہ خان کو اس کا ٹاسک دینا چاہیے یا یہ ملاقات کرتے۔ باقی تو پی ٹی آئی کی جو قیادت انہیں مجھ پر، میں تو ان پر اعتبار نہیں کرتا اور نہ مجھ کو ان پر اعتبار ہے، نہ عمر ایوب پر، نہ شبلی فراز پر، نہ دیگر ادر ارکانوں پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن لاتے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے اور جو ملک کی حالات اور جو دیگر حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل یا یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور لنک کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والے وقت تو ملتی رہے۔ شکریہ۔